الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الأمین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مفتی عطاء الرحمن، خطیب و امام مسجد رحمۃ للعالمین، شریعہ کوآرڈینیٹر مسجد الفاطمہ ایڈمنٹن آپ سے مخاطب ہوں. رمضان المبارک کے آخری حشرے کا آغاز ہو چکا ہے اور رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں بہت جلد ہم سے رخصت ہو جائیں گی، اور پھر نہ جانے ہم میں سے کون آنے والے رمضانوں میں رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کا حصہ بنے گا، اور کون جلد اس دنیا سے اپنے رب کے ہاں جا پہنچے گا. اس موقع کے اوپر اس کی گزرتی ساعتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سب سے اہم بات ہے وہ ہمیں انجام دینی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہماری رہنمائی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر منقول ہے، اس کو مد نظر رکھ کر آپ نے آخری ان ایام کو گزارنا چاہیے. اس خطبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر الصبر کہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر المواسات فرمایا. شہر الصبر کا معنی یہ کہ یہ مہینہ مسلمانوں کو صبر کی تربیت دیتا ہے، صبر کے اعتبار سے صبر سکھاتا ہے. اب صبر اللہ رب العزت کی اطاعت کے اوپر بھی، اللہ رب العزت کی معصیت کرنے سے صبر کرنا، اسی طرح اپنی جائز حاجات سے رک کر جو کھانے پینے کی ضرورت ہے اور کئی ساری انسان کو حاجات لائق ہوتی ہیں، ان ساری حاجات سے یہ رک کر انسان صبر کا مظاہرہ کرتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ مہینہ مسلمانوں کو صبر کی تربیت دیتا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہر المواسات ہے، یعنی غم خواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، تحمل اور بردباری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا، ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی لڑائی جھگڑے کے لیے آمادہ بھی ہو جائے تو اس سے بچنا ہے. بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر آپ میں سے کوئی شخص کسی سے لڑائی کرنے کے لیے آ جائے، گالم گلوچ بد کلامی کے اوپر اتر جائے، تو یہ جواباً اس کو یوں کہے کہ بھائی مجھے معاف کرنا، میرا تو روزہ ہے. اس اعتبار سے یہ شہر المواسات ہے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ اتنا قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے معدے کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے. وہ بو اللہ رب العزت کے ہاں اتنی پسندیدہ ہے کہ وہ مشک سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قیمت ہے. اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کی ہر رات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک منادی ہر رات رمضان کی رات میں آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے خیر کے طلبگار سامنے آ جا، اپنی ضرورتوں کو میرے سامنے رکھ، میں آج کے دن تیری ضرورتوں کو پورا کروں گا. اور اے شر کے طلبگار،
اے فتنہ اور شر کے طلبگار پیچھے ہٹ جا، تو آج نامراد ہوگا، تیری کوئی ضرورت کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ سامنے آنے کا مطلب کیا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، کہ بندہ جو چاہتا ہے، جو اس کی ضروریات ہیں، جو اس کو حاجتیں ہیں، جو اس کی پریشانیاں ہیں، ایک ایک کر کے وہ اپنے رب کے سامنے بیان کرے، اپنے رب سے مانگے، اور مانگ کر ان کو اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات اور حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے اس مہینے میں بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا سارا کچا چھٹا اپنے رب کے سامنے پیش کر دیا کرے، اپنے رب کے سامنے کثرت سے دعا کرے۔ اس رمضان المبارک کا دعا کرنا اس رمضان المبارک کا ایک اہم حصہ ہے۔ دعا کی کثرت کے ساتھ ان ایام کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ عام دنوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم مانگتے ہیں، اللہ رب العزت کی مرضی کہ اگر چاہیں تو دے دیں، چاہیں تو نہ دیں، لیکن یہ وہ ایام ہیں رمضان المبارک کے، یہ آخری وہ ایام ہیں کہ جو ہمارے پاس اب بہت تھوڑے رہ چکے ہیں، کہ جن میں ہمارا مالک، ہمارا خالق رب کائنات ہمیں بلاتا ہے اور ہم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ آ جائیں اور اس مہینے میں اپنی ساری ضروریات کو میرے سامنے رکھو۔ تو اس اعتبار سے اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، جس طرح یہ مہینہ مواسات اور غمخواری کا مہینہ ہے، تحمل، بردباری اور برداشت کا مہینہ ہے، اسی طرح یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خود دعوت دیتے ہیں، دعوت دے کر منگوا رہے ہیں کہ آؤ اور مانگو۔ اب اس کا معنی کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دروازے کے اوپر کھڑا ہو جائے اور کسی فقیر کو بلائے اور کہے کہ آ بھائی مجھ سے مانگ، اب وہ آتا ہے، فقیر اس کے دروازے کے اندر آ جاتا ہے اور اس سے مانگتا ہے، تو یہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی اٹھ جاؤ، چلے جاؤ۔ تو کیا کبھی ایک انسان سے بھی اس کا تصور ممکن ہے؟ کوئی بھی شریف آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی شریف آدمی جس کو اللہ رب العزت نے شرافت بخشی ہو، اس کو انسانیت کا کچھ حصہ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہو، تو وہ کبھی بھی کسی فقیر کو اپنے دروازے کے اوپر بلا کر کبھی دھتکارے گا نہیں۔ ایک معمولی شریف انسان یہ کام نہیں کر سکتا ہے، تو وہ رب العالمین، وہ احکم الحاکمین، وہ ارحم الراحمین، وہ غیاث المستغیثین، وہ یہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ بلائے اور رد کر دے؟ لہذا یہ مہینہ اس لحاظ سے دعا کا مہینہ بھی ہے، اور دعا بڑی عجیب چیز ہے۔ یہ دعا بڑی عجیب چیز ہے، جتنا بھی اللہ رب العزت سے مانگو گے اتنا ہی میرا مالک خوش ہوتا ہے، اور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ بندے کو اپنے قریب کرتا ہے، اپنا قرب عطا کرتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ رب العزت اپنا تعلق کا مزید اضافہ فرماتے ہیں، اپنے تعلق کا مزید اس کے دل کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دعا ایسی چیز رکھی ہے کہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں، کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں۔ آدمی کا وضو سے ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ وضو سے ہو کر وہ دعا کرے، بلکہ یہاں تک کہ حالت جنابت میں بھی ایک آدمی کے اوپر اگر غسل فرض ہے تو اس کے غسل فرض ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دعا مانگنے کے لیے غسل کرے، بلکہ حالت جنابت میں بھی اپنے رب سے مناجات کر سکتا ہے، اپنے رب سے آہوزاری کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دعا کا دروازہ اتنا کھول دیا ہے اور اتنا اس کے اندر آسانی پیدا فرما دی ہے کہ حائضہ عورت وہ حالت حیض میں قرآن کی تلاوت تو نہیں کر سکتی، لیکن قرآن کریم کے اندر جو دعائیں منقول ہیں وہ اگر بطور دعا کی نیت سے پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتی ہے اور مانگ سکتی ہے۔
اسی طرح دعا کے لیے قبلہ رو ہونے کی بھی ضرورت نہیں، بیٹھنے کی بھی شرط نہیں، کھڑے ہو کر چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے کسی بھی طرح انسان اپنے رب سے دعا کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ دعا کے آداب میں یہ ہے کہ انسان کو باوضو ہونا چاہیے، قبلہ رو ہونا چاہیے، دو زانو ہو کے بیٹھنا چاہیے، اپنے رب کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، لیکن یہ دعا کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح دعا ایسی چیز ہے کہ دنیاوی مقاصد میں بھی اللہ رب العزت سے اگر دعا کی جائے گی تو اللہ رب العزت دنیاوی مقاصد جو انسان کی اپنی ضرورت ہے، انسان کی اپنی ضرورت کو تو پورا کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی ضروریات مانگنے کے اوپر بھی اللہ رب العزت اسے ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اس کریم کی بارگاہ ایسی ہے کہ وہ ہمیں بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے، کیا انسانوں میں کبھی کسی انسان نے ایسا کہا ہے کہ آ جاؤ مجھ سے مانگو اور پھر میں تمہیں دوں گا؟ ایسا صرف میرا کریم اللہ ہی کر سکتا ہے۔ میرا کریم احکم الحاکمین رب، غیاث المستغیثین رب، اس نے اپنا دروازہ اتنا کھلا رکھا ہے کہ وہ اپنی اس بارگاہ میں بندوں کو بلا بلا کر کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو۔ اب وہ چیز جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا کہ وہ کیا تمہاری مصلحت کے مطابق ہے تو ہم تمہیں دیں گے، اگر تمہاری مصلحت کے مطابق نہیں ہے تو ہم تمہیں نہیں دیں گے، البتہ اس کے بدلے میں تمہیں اور کچھ چیز عنایت فرما دیں گے۔ اس لیے محترم ناظرین، رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں گزر رہی ہیں۔ دعا وہ عبادت ہے جس کے لیے کوئی شرط نہیں، کوئی وقت مقرر نہیں، حتیٰ کہ زبان سے بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان زبان سے دعا مانگے، وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے اپنی تعلق کی لو لگا لے اور اپنی ساری ضروریات کو اپنے رب کے سامنے پیش کر دے۔ خاص طور پر پوری امت اس وقت مشکلات میں ہے، پوری انسانیت مشکلات میں ہے، ہر ایک کے لیے نام لے کر ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ وہ جہاں ہماری دعاؤں کو اس مہینے میں قبول فرمائیں گے، قبولیت کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں اس کے اوپر اجر سے بھی نوازیں گے، اور اجر بھی رمضان المبارک والا اجر جو عام عبادتوں میں خاص کر کے عبادت جو دعا کی عبادت ہے، نفلی عبادت ہے، اس میں اللہ تعالی فرض جتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائیں، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔